بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ روزے رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تم کو نماز بھی پڑھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرنی ہوگی رمضان میں۔ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تم پورے دن بھوکے رہتے ہو، اس کے بعد شام کو افطاری کرتے ہو، لیکن ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو فجر میں سحری کر کے سو جاتے ہیں اور اذان ہوتی ہے پھر نماز نہیں پڑھتے، اس کے بعد اٹھتے ہیں شام کو، ظہر چلی گئی، مغرب چلی گئی، عشاء چلی گئی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز چھوڑ گئی ہے، چھوڑو جانے دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم کو نماز پڑھنی ہوگی۔ کم سے کم ایک مہینے تو اپنے رب کے لیے نکالو۔ رمضان میں ایک مہینے اپنے رب کو دے دو، باقی 365 دن میں سے 30 دن اللہ تعالیٰ کو دے دو۔ 365 دن میں سے اتنے سارے دن ہیں تمہارے ہیں، 30 دن تو اللہ تعالیٰ کو دے دو ان کی عبادت کے لیے، باقی سارا دن، سال، مہینہ تمہارے ہی لیے۔ کرو پھر جو کرتے ہو تم، لیکن نماز مت چھوڑنا۔ تمہارے نبی کے آخری یہی الفاظ تھے، اے میری امت نماز مت چھوڑنا۔ قبر میں اگر سب سے پہلا کوئی سوال ہوگا وہ ہے نماز کا، سب سے پہلا سوال نماز کا۔ اگر تم نماز میں پاس ہو گئے تو سارے سوالوں میں تم پاس ہو جاؤ گے، اور جو نماز میں فیل ہو گیا وہ آخرت میں پکڑا جائے گا، قبر سے لے کر آخرت میں پکڑا جائے گا۔ نماز چھوٹ گئی ہے، قضا کر لو، پڑھ لو، لیکن یہ اکڑو مت کہ چھوڑو جانے دو، بعد میں پڑھوں گا۔ بہت مشکل ہو جائے گا آپ سب کے لیے۔ مت دیکھو بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیوں سے تم کو زندگی نہیں مل جاتی، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے سمجھاتے ہیں ہم لوگ کو، آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ لو۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔